سورہ انفطار جا کر دیکھیے گا، اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے اس کریم پروردگار کے سامنے مغرور بنا دیا؟ تیری یہ جرت ہو گئی کہ اب اللہ کے سامنے اکڑنے لگا۔ کون اللہ؟ الذی خلقک، یاد کر وہ جس نے تجھے خلق کیا تھا، تجھے یہاں تک پہنچایا اللہ نے۔ اب تیری اتنی جرت ہو گئی تو اللہ کے سامنے اکڑنے لگا۔ اکڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکڑنا کیا ہوتا ہے؟ علماء اخلاق یہ کہتے ہیں کہ جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے جان بوجھ کر، ٹھیک ہے، اس حد تک وہ اللہ کے سامنے اکڑ رہا ہوتا ہے، کہتا ہے پروردگار تیرا حکم نہیں مانوں گا، اپنے نفس کا حکم مانوں گا، اپنے نفس کی خواہش مانوں گا۔ یہ اللہ کے سامنے اکڑنا، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی۔ اچھا اکڑتا کیوں ہے انسان؟ یہ بھی قرآن سے پوچھ لیں، سورہ علق، ان الانسان لا یطغی، اے انسان تو اکڑتا ہے کب؟ ان رآہ استغنی، جب اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، جب تجھے اللہ کی ضرورت نہیں رہتی، تو جب تو یہ سمجھتا نا کہ اب میں خود اکیلا، بس مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، اللہ کہتا ہے اس وقت تو اکڑنا شروع کرتا ہے۔ لہذا رسول اللہ دعا فرماتے ہیں اللہم لا تکلنی طرفۃ عین، پروردگار مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے حال پر نہ چھوڑنا، ہمیشہ مجھے احساس ہوتا رہے کہ مجھے تیری ضرورت ہے۔ یہ احساس زندہ رکھنا ضروری ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میری حقیقت کیا، حیثیت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، اگر حجاب کے ساتھ گھر سے باہر نہ نکلیں، یہ اللہ کے سامنے اکڑنا ہے۔ ہم جانتے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں کہ نہیں میری مرضی ہے، اس حد میں اللہ کے سامنے اللہ، علماء اخلاق کیا کہتے ہیں، یعنی ہم نے اپنے نفس کو اللہ کا شریک بنا لیا، اللہ کی بات نہیں مانی، اپنے نفس کی بات مانی، یعنی دو خدا ہو گئے، ایک اللہ اور ایک میرا نفس۔ اور ہمارے اپنی خوبصورتی پر چونکہ بہت ناز ہوتا ہے انسان کو، اب دونوں باتیں کر دوں، صحیح نا؟ آپ کو خوش کرنے کے لیے خالی انہیں سناتا رہوں تو یہ اچھا نہیں، تھوڑا سا داڑھی کی بھی بات بھی کر لیتے ہیں، صحیح نا؟ مولانا آئی ایم ٹو ہاٹ، آئی ایم ٹو بیوٹیفل، آئی کانٹ ہیو بیئرڈ، اچھا نہیں لگتا یہ۔ شہزادہ علی اکبر کو آپ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ ان کی زیارت پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ سنیے گا، اے نوجوان دوست، وہ دین نہیں جس دین میں عمل پہ کامل یقین نہیں، اکبر کے ریش تھی تجھے داڑھی ہے ناگوار، لیلا کے چاند سے تو زیادہ حسین نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا شہزادہ علی اکبر سے زیادہ اپنے آپ کو حسین سمجھا؟ استغفر اللہ۔ میری مائیں بہنیں، شیطان کہیں بہکانا دے، اس خوبصورتی کے چکر میں اللہ کے رسول سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ کبھی فرشتے بھی ہنستے اور روتے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا کہ ہاں فرشتے بھی ہنستے اور روتے ہیں۔ کچھ موقع بیان کیے، جو رونے والے موقع تھے، میرے شداد کے موقع پر ملک الموت رویا تھا، ٹھیک ہے، وہ پورا پھر رسول اللہ نے ڈیٹیل سے بیان کیا کب کب فرشتے روئے اور کب کب فرشتے ہنستے ہیں، کہ فرشتے ہنستے کب ہیں، اس میں سے ایک موقع یہ، مثلاً ایک موقع یہ کہ فرشتے ہنستے اس وقت ہیں جب ایک انسان کو ایک زمین کا حصہ مل چکا ہو، اس نے چاہے خریدا یا وراثت میں ملا، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ، آپ کے یہاں تو نہیں ہوتا ایسا، یہاں پر آسٹریلیا میں، ہمارے یہاں پر ہوتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ساتھ والی زمین بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح ہے؟ جب وہ قبضہ کرتا ہے نا تو فرشتے ہنستے ہیں، تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ کہ فرشتے ہنس کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو اتنی بڑی زمین دی اس پر تو راضی نہیں ہوا، اتنا تھوڑا سا قبضہ کر کے اور کیا راضی ہو جائے گا، تو اب اور کیا راضی ہو جائے گا، اس پہ تو راضی نہیں ہوا، اس پہ کیا راضی ہو جائے گا؟ کہ اچھا یا رسول اللہ اور بھی کبھی فرشتے ہنستے ہیں؟ کہا ہنستے ہیں، کہ جب ایک بے پردہ عورت کو کفن دیا جا رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر، فرشتے ہنستے ہیں، کہ کیوں؟ رسول اللہ نے کہا اس لیے کہ جب تک حسن تھا دیکھنے کے قابل تھی، اس وقت تک کوئی ڈھانکنے والا نہیں تھا، کھلی ہوئی تھی عورت، اب جب کوئی دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ جب آپ قیمتی چیز ہوتی ہے اسے سنبھال کے رکھتے ہیں، آپ کسی کو انٹرسٹ نہیں رہا
تو وہ بے پردہ عورت جس نے کبھی زندگی میں حجاب نہ کیا ہو، جب اسے کفن دیا جا رہا ہوتا ہے تو فرشتے ہنستے ہیں، اب اس کے حجاب کا موقع آ گیا ہے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين